صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعة غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ یعنی غصے کو پی جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے ہاں افضل ہے۔ اردو زبان کا یہ محاورہ بھی ہے غصے کو پی جانا۔ اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں شخص غصہ پی گیا۔ اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی محاورہ ہے، بلکہ اردو میں یہ محاورہ غالباً عربی زبان ہی سے آیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہی ہے کہ پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پینا حق تعالی شانہ کی رضا کا باعث اور سبب ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین، سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جانا ہے۔ جو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جنتیوں کی ایک موقع پر چند صفات بیان کی گئیں کہ یہ جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور وہاں جنتیوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان صفات میں ایک یہ خوبی بھی جنتیوں کی بیان کی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی زیادتی یا دوسروں کے قصور کو معاف کر دینے والے۔ یہ جنتی لوگوں کی یہ نشانی ہے، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا۔ اب انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف جی کوئی بات اس کے سامنے ہوتی ہے تو ناگواری تو ہوتی ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو ناگواری ہوتی ہے اور بسا اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کا اظہار کرنا، جی اس غصے کی حالت میں قدم اٹھانا، پھر شیطان اس حالت میں اس انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اور یہ بہت غلط کام اس حالت میں کر جاتا ہے، اور اس وقت کرنا یہی چاہیے کہ غصے کو پی جائے، معاف کر دے۔ عام طور پر یہ جو غصہ ہے یہ کمزور لوگوں پہ آتا ہی کمزور لوگوں پہ۔ تو مثلا باپ کو اولاد پہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ باپ کے ذہن میں اپنی اولاد سے بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اولاد ایسی بنے، ایسی بنے، ایسی بنے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو اس پر باپ کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح استاذ ہے، اس کو شاگردوں پہ غصہ آتا ہے، جی بڑا ہے اس کو اپنے ملازموں پر غصہ آتا ہے، جی ظاہر ہے جس نے فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، کاروبار اتنا وسیع کیا ہے، بڑی محنت کی، اب اس کے ملازم کام کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ تو ایسے مواقع پہ انسان کو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جب آدمی ایسے مواقع پہ
اپنے غصے کو ضبط کرے گا اور ان لوگوں پہ رحم دلی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائے گا تو اس کا اثر دیر پا ہوگا، خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، کاروبار کے لیے بھی، اور زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں بھی امن اور سکون نصیب ہوگا۔ آخری بات کہہ کے بس ختم کرتا ہوں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے والے لوگ زیادہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس دن میں نے آپ کو شاید جمعے کے بیان میں ایک بات ذکر کی تھی، بہت مشہور ہے، ہم آپس میں بولتے بھی رہتے ہیں، یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جو سخت مزاج ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے اس کا گڑ بھی نہیں بکتا، یعنی وہ دکان پہ اگر گڑ بیچ رہا ہے وہ بھی نہیں بکتا، اور نرم مزاج جو ہوتا ہے اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ تحمل، بردباری، نرمی اور یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے برحمتک یا